توقع کے عین مطابق فلسطینیوں اور دنیا بھر سے ان کے حمایتیوں نے صدر ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ وہ اس فیصلے سے امریکہ اور امریکہ سے باہر مذہبی شدت پسندوں کو شہ دے رہے ہیں۔ ان کا یہ فیصلہ خطے میں قیام امن کی کوششوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ امریکی صدر کی تقریر کے بعد ایسے شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے سے مشرق وسطی کے 2 ریاستی حل کو نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ یروشلم کی حیثیت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے ہی طے کی جا سکتی ہے اور کسی بھی یک طرفہ اقدام سے امن کی کوششوں کو نقصان ہوگا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اسرائیلی اور فلسطینی سربراہان بامعنی مذاکرات کے لیے واپس آئیں۔ فلسطین کی جانب سے مذاکرات کے لیے اعلیٰ ترین عہدیدار کا کہنا ہے اس اقدام کے بعد امریکہ مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششوں میں فریق کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی کی ہے۔ وہ اس مسئلے کو سیاسی مسئلے کے بجائے مذہبی مسئلہ بنانا چاہتے ہیں۔ کچھ ماہرین متفق ہیں کہ صدر ٹرمپ کے فیصلے سے مشرق وسطی میں امریکی سربراہی میں قیام امن کی کوششوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ فلسطینی عوام اس کی اجازت نہیں دے گی، اور اگر کوئی بھی فلسطینی لیڈر اس بارے میں سوچے گا بھی تو وہ عوام میں اپنی قدر کھو دے گا۔ واشنگٹن میں قدامت پسند یہودیوں کی ایک تنظیم سے منسلک عہدیدار نے VOA کو بتایا کہ یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرنے سے امن کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے اعلان اور امریکی سفارت خانے کو منتقل کرنے کے فیصلے سے فلسطینیوں اور دیگر حلقوں کو اہم پیغام گیا ہے کہ اگر آپ سائٹ پر رہیں گے تو معاملات جو کہ تو نہیں رہیں گے اور آپ اپنی حیثیت کھو بھی سکتے ہیں۔ یہ خود ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ان اقدامات کو روکنے کے لیے ایسے طریقے ڈھونڈیں جن سے قیام امن کی عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ 1995 کے امریکی قانون کے تحت امریکی سفارت خانے کو تل اویو سے یروشلم منتقل کرنے کا پابند بنایا گیا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے اعلان سے پہلے تمام صدور نے اس اقدام سے سیکیورٹی اعتبار سے گریز کیا۔